زمین و زمان تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارا پروگرام ہے محفل نعت۔ تلاوت کلام مجید سے آغاز ہوتا ہے، حمد پڑھی جاتی ہیں، پھر مختلف کلام پڑھے جاتے ہیں۔ ان کلام میں استغاثے ہوتے ہیں، التجائیں ہوتی ہیں، اور یہ کلام ہمیں یاد دلاتے ہیں مکے اور مدینے کی۔ کبھی ان کلاموں میں اہل بیت کا بھی ذکر ہوتا ہے، صحابہ کرام کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ گویا ہماری محفل نعت ایک مجموعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت سرائی، ان کی تعریف، ان کی توصیف، اور ان کے اہل بیت کا ذکر اور ان کے اصحاب کا ذکر۔ سبحان اللہ۔ پھر اولیاء کرام کی منقبتیں بھی پیش کی جاتی ہیں۔ اب ہمارے ساتھ رہیے گا، آغاز اللہ کے پاک کلام سے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچے کیے، دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ ردائے الہی کے لیے اور حکم قرآن پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوں اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت
وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی صورت سورہ بقرہ آخری آیات کی تلاوت کی گئی۔ یہ آیات اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے خزانے کے نیچے سے عطا فرمائی ہے، اور ان آیات کے متعلق فرمایا، سورہ بقرہ کی ان آخری آیات کے متعلق فرمایا کہ یہ دعا بھی ہے، یہ نماز بھی ہے، اور یہ قرآن بھی ہے۔ ان آیتوں کو روزانہ انہیں رات کو ضرور تلاوت کیا جائے۔ ابھی تو ترتیل کے ساتھ پڑھا گیا تو 5-7 منٹ لگ گئے اس کو، اگر آپ حضر میں پڑھیں گے قواعد کی رعایت کرتے ہوئے جلدی بھی پڑھیں گے آپ تو 1 سے 2 منٹ کے اندر سورہ بقرہ کی ان آیات کی تلاوت کر سکیں گے۔ ان آیات کی برکات یہ بھی ہیں کہ انشاءاللہ یہ پڑھنے والا اس کے گھر سے جنات دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو بڑی برکتوں والی یہ آیاتیں ہیں، اس کو یاد بھی کر لیجیے، جب آپ بار بار پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ آیات یاد ہو جائیں گی، اور یہ اس میں دعائیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اسے مانگیے بھی اللہ کی بارگاہ میں، ہاتھ اٹھا کر مانگیے، کبھی ویسے پڑھ لیجیے آپ اور دعا کا تصور کر لیجیے۔ اللہ ہمیں ان آیات کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ وہ خوش نصیب ہیں مدنی چینل کے ناظرین جن کے گھر تلاوت سے گونجتے ہیں، جن کے گھر میں حمد و نعت کی آوازیں آتی ہیں۔ وہ بڑے بد نصیب اور محروم ہیں جن کے گھر ناچ گانوں کی آوازیں آتی ہیں۔ مختلف ایسے چینلز چل رہے ہوتے ہیں کہ جن چینلز میں جو ہے وہ ڈانس دکھایا جا رہا ہوتا ہے، میوزک ہوتا ہے۔ اپنا جائزہ لیجیے، اپنے گھر کا جائزہ لیجیے۔ اگر آپ سربراہ ہیں غور کیجیے آپ کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ چلے گئے تو آپ کے جانے کے بعد بھی یہ سب گناہوں بھرے چینل چلتے رہیں گے، اور اگر آپ ایسے چینل کا انتخاب کرتے ہیں جو شریعت کے مطابق ہو، جس میں تلاوت ہو، نعت ہو، تو وہ چینل آپ کے سامنے مدنی چینل ہے۔ نہ ایڈورٹائز ہے، نہ میوزک ہے، نہ کوئی عورت ہے، نہ جھنکار ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام
اور نبی پاک علیہ السلام کی مدد سرائی اور آپ کے اقوال آپ کے احادیث بیان کی جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن کلام سنیں گے، اس سے پہلے ہم ایک حمدیہ کلام انشاءاللہ خلیل بھائی سے سنتے ہیں۔ حمد باری تعالی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے، حصول ثواب کے لیے آئیے مل کر کلام پڑھتے ہیں۔ اللہ
سبحان اللہ، بندہ بھی تو ہوں کیسے کارساز کا۔ اللہ ہمیں اپنا ہر دم ذکر کرنے والا بنائے۔ ایک نعت انشاءاللہ ہمیں میلاد رضا سنائیں گے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزہ ہم کو۔ یعنی اس میں ایک اشارہ بھی ہے، امام اہل سنت کو نبی پاک کا دیدار ہوا، پھر تمنا کر رہے ہیں کہ جس کی یاد میں ہمیں ہوش، ہمارے تن کو، ہمارے بدن کو ہوش نہیں ہے، تن و جاں کو ہوش نہیں ہے، آقا پھر وہ جلوہ دکھا دیجیے۔ بڑے پیارے اشعار ہیں اس نعت کے، اگرچہ پہلے بھی یہ کئی مرتبہ پڑھی گئی، یقین جانیے ایک ایک شعر اس پر ہم غور کرتے چلے جائیں تو کیف اور سرور پیدا ہوتا ہے دل کے اندر۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اس میں بہت پیارے اشعار ہیں، اور اس کی ابتدا سے ہی پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کا جام امام اہل سنت نے پیا، اور اس کا کتابوں کے اندر بھی لکھا ہے، یہاں تک لکھا گیا ہے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی پاک کا جاگتی آنکھوں سے بھی دیدار کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں امام اہل سنت ہی نہیں، یہ بہت بڑی فہرست ہے۔ اس میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہے۔ آپ کو 70 سے زائد مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری میں زیارت ہوئی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہیں بھی نبی پاک کی بیداری میں زیارت ہوئی۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے خواب میں بھی، بیداری میں بھی، اور ہمیں طلب اور تڑپ ہمارے دل میں پیدا فرما دے اللہ تعالیٰ، کہ ہماری جستجو رہے کہ جب ہم سونے لگیں تو یہ سوچ کر سوئیں کہ آج خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ اللہ نصیب فرمائے۔ آئیے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو، پھر دکھا دے، ہاں پھر دکھا دے، ہاں پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزہ ہم کو۔
چرا ہم کو جس کی سوزش نے کیا رشک چرا ہم کو خاک ہو جائے درے پاک پہ حسرت مٹ جائے خاک ہو جائے درے پاک پہ حسرت مٹ جائے یا الہی نہ پھیرا بے سر و سامان کو یا الہی نہ پھیرا بے سر و سامان کو اور تنگ آئے ہیں دو عالم تیری بے تابی سے تنگ آئے ہیں دو عالم تیری بے تابی سے چین لے دے چین لے دے چین لے دے تپے سینہ سوزا ہم کو چین لے دے تپے سینہ سوزا ہم کو پاؤں غیر بال ہوئے راہ مدینہ نہ ملی پاؤں غیر بال ہوئے راہ مدینہ نہ ملی اے جنو اب تو ملے رخصت زندہ ہم کو اے جنو اب تو ملے رخصت زندہ ہم کو اور شمع طیبہ سے پروانہ رہوں کب تک دور ہاں جلا دے شرر آتش پنہاں ہم کو ہاں جلا دے
سبحان اللہ. کلام اعلیٰ حضرت سننے کی سعادت پائی ہم نے. اہل سنت کے ایک بہت مشہور عالم مفتی گائے بگائے مدنی چینل پر ان کا ذکر ہوتا رہتا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میری مراد ہے. آپ کا دیوان بھی ہے، یعنی آپ نے جو نعتوں کا مجموعہ لکھا ہے دیوان سالک کے نام سے، اس کو پڑھیے. ایک سے ایک کلام اس کے اندر ہیں. آج دیوان سالک سے ایک کلام کا انتخاب ہمارے خلیل بھائی نے کیا ہے، اور طرز وہی ہے جو ہمارے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھا کرتے تھے. تم ہی ہو چین اور قرار اس دل بے قرار میں، تم ہی تو ایک آس ہو قلب گناہ گار میں، روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں. بہت پیارا کلام ہے، بہت پیارے اشعار ہیں. توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا، اس کلام کو سنیے گا. اللہ اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے، حصول ثواب کے لیے آئیے مل کر کلام میں شامل ہو جائیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی صلی علی محمد. تم ہی ہو چین اور قرار دل بے قرار میں، تم ہی ہو چین اور قرار دل بے قرار میں، تم ہی تو ایک آس ہو، تم ہی تو ایک آس ہو قلب گناہ گار میں. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت ہے عالم. میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی
سمجھو یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے تم ہی تو ایک آس ہو تم ہی تو ایک آس ہو قلب گناہ گار میں روح نہ کیوں ہو مضطرب روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے سنتا مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں نبی کے عاشقوں کو موت تو انمول تحفہ ہے کہ ان کو قبر میں دیدار شاہ انبیاء ہوگا بات مردن ہے وعدہ دیدار شوق جینے کا کیا کرے کوئی سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں دل میں جو آ کے تم رہو دل میں جو آ کے تم رہو سینے میں تم اگر بسو پھر ہو وہی چہل پہل پھر ہو وہی چہل پہل اجڑے ہوئے دیار میں اور خاک ہے ایسی زندگی خاک ہے ایسی زندگی وہ کہیں اور ہم کہیں ہے اسی زیست میں مزہ ہے اسی زیست میں مزہ جو دیار یار میں دور عید ہے مدینے سے موت بہتر ایسے جینے سے
اسی زیست مزہ جو دیار یار میں ہند کا سندھ کا جنگل مجھے بھاتا نہیں بس گئی آنکھوں میں طیبہ کی زمین زندگی کے مدینے میں مزے عیش جو چاہے مدینے کو چلے ہے اسے زیست میں مزہ جو دیار یار میں وہاں مفتی صاحب یہاں فرما رہے ہیں خاک ہے ایسی زندگی وہ کہیں ہم کہیں کہ میں مدینے سے دور رہوں ایسی زندگی بھی کیا زندگی ہے ایسی زیست میں مزہ جو ہو دیار یار میں. کسی نے کہا نا زندگی چاہیے تو مدینے چلو گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو ساری خوشیاں مدینے کی گلیوں میں ہے ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے. آقا کا دیار نہیں تو ایسی زندگی کس قابل. اسی کی طرف مفتی صاحب اشارہ فرما رہے ہیں. ہے اسی زیست میں مزہ جو دیار یار میں ہے اسی زیست میں مزہ جو دیار یار میں وہاں ایک سانس مل جائے ہی ہے زیست کا حاصل وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں وسیلہ تجھ کو بکر و عمر عثمان و حیدر کا الہی تو عطا کر دے ہمیں بھی گھر مدینے میں. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے ہے اسی زیست میں مزہ جو دیار یار میں گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو زندگی چاہیے تو مدینے چلو زندگی کی بہاریں مدینے میں ہے کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے کیف مستی میں ڈوبی ہوئی رات ہے گوشے گوشے رحمت کی برسات ہے مصطفیٰ کے مدینے کی کیا بات ہے حاصل ہر نظارہ مدینے میں ہے اسی زیست میں مزہ جو دیار یار میں سالک
کسی شمار میں تم ہی تو ایک آس ہو قلب گناہگار میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ایک کلام امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ہمارے حسنین بھائی آئیں گے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، ہمارے آقا وجہ تخلیق کائنات ہیں، انہی کے لیے کائنات سجائی گئی، بنائی گئی۔ زمین بھی انہی کے لیے بنی اور زمان بھی انہی کے لیے بنا، یعنی جو زمانہ ہے، یہ جو زمین ہے اور مکین بھی انہی کے صدقے اس دنیا میں آئے، اور یہ جو مکان ہے یہ سبھی انہی کے صدقے میں عطا کیے گئے۔ چنی نو چنا، یعنی ہر شے آپ سمجھ لیں جس کو ہم کہیں کہ اس دنیا میں بسائی گئی، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنی ہے۔ چنی نو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے اور بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ اس ردیف پر امام اہل سنت کا یہ بہت پیارا کلام ہے۔ آئیے جو کلام اعلیٰ حضرت ہے حسنین بھائی کی زبانی سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اے وجہ تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربا جانے جانا، تیرے قربا جانے جانا۔ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں گئے جان تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں گئے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربا جانے جانا، تیرے قربا جانے جانا۔ رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، عمارت کل، رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، عمارت کل، حکومت کل، ولایت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربا جانے جانا، تیرے قربا جانے جانا۔ یہ فیض دیے وجود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے، یہ فیض دیے
صدقے جان جانا تیرے قربا جان جانا جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پون پون میں دلہن جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پون پون میں دلہن سزائے ملن یہ ایسے ملن سزائے ملن یہ ایسے ملن یہ امن و امان تمہارے لیے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جان جانا تیرے صدقے جان جانا تیرے قربا جان جانا تیرے قربا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تاب و تامان تمہارے لیے ہے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جان جانا تیرے صدقے جان جانا تیرے قربا جان جانا تیرے قربا خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنے یہ بے خبری یہ خلق پھیری یہ بے خبری یہ خلق پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جان جانا تیرے صدقے جان جانا تیرے قربا جان جانا تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جل تمہاری مغک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جل تمہاری مغک زمین و فلک سمت و سمک فیسک کا نشان تمہارے لیے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جان جانا تیرے صدقے جان جانا تیرے قربا جان جانا تیرے قربا جان جانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی جتنے انبیاء آئے موسیٰ علیہ السلام ہوں یا نوح علیہ السلام ہوں عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا ابراہیم خلیل اللہ ہوں یا اسماعیل ذبیح اللہ ہوں سب نبی پاک کی شان کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں سب خبریں دے رہے ہیں کہ ایک آنے والا آئے گا اور اسی کی خبر اسی کی تعریف سبحان اللہ خبریں انبیاء نے دی اور تعریف و توصیف عتیق و جو ہے وہ عمر نے کی یعنی صدیق و عمر نے کی سارے انبیاء آپ کی آمد کا مجدہ دے رہے ہیں اور یہ خلفائے راشدین بھی آپ کی تعریف ہی کر رہے ہیں یہ شعر سنائے یا رسول کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و
غنیوں علی ثنا کی زبان تمہارے لیے ہے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربا جانے جانا تیرے قربا جانے جانا صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل کو بلے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل کو بلے لیبا کے تلے ثنا میں کھولے لیبا کے تلے ثنا میں کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے لیبا کے تلے ثنا میں کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے وجہ تخلیق کائنات ہے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربا جانے جانا تیرے قربا جانے جانا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محفل نعت میں ہم دل پھول بھی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مفتی دعوت اسلامی کون تھے، ان کی سیرت کی چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ الحمدللہ اس سے معلوم ہوگا کہ دعوت اسلامی میں کیسے کیسے ہیرے امیر اہل سنت کی صحبت سے بنے اور ان کی ذات سے کتنا فائدہ پہنچا۔ انہی میں سے ایک مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ 26 اگست 1976 میں ماہ رمضان المبارک میں سندھ کے مشہور شہر لاڑکانہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے دارالعلوم احسن البرکات سے حاصل کی۔ لاڑکانہ کے بعد حیدرآباد میں شفٹ ہو گئے 1989 میں۔ پھر دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے متاثر کیسے ہوئے؟ جب ہفتہ وار سنتوں بھر اجتماع میں شریک ہوئے، وہاں رقت انگیز دعا ہوئی، اس دعا سے متاثر ہو کر، دعا کے انداز سے متاثر ہو کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لیا، امیر اہل سنت کے مرید بن گئے اور دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں 1995 میں داخلہ لیا۔ اپنی عادات اور اطوار میں دیگر طلباء سے ممتاز حیثیت کے حامل تھے۔ آپ کے ساتھ پڑھنے والے علماء کا بیان ہے کہ دوران طالب علمی جب پڑھائی کے درمیانی وقفے میں جب بریک ہوتا تھا تو ہم لوگ چائے وغیرہ پیتے تھے، ہوٹل چلے جاتے تھے بعض اوقات، مگر مفتی دعوت اسلامی کو ہم دیکھتے مفتی فاروق صاحب کو کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا کتنا پڑھتے ہیں، تو آپ نے بتایا میں روزانہ 1 منزل کی تلاوت کرتا ہوں۔ یہ قرآن مجید میں 7 منزلیں ہیں، تو 7 دن میں 1 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ آپ گفتگو بہت کم کرتے اور کبھی کہکا لگاتے انہیں نہیں دیکھا گیا، مسکراتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ بہت خشک مزاج تھے۔ اچھا، عموماً جب کسی سے ملتے ہیں مختصر وقت کے لیے تو تھوڑے وقت کے لیے تو ہر کوئی اچھا لگتا ہے، چہرے پر مسکراہٹ بھی ہوتی ہے، مگر پتہ کب چلتا ہے اس کا جب آپ اس کے ساتھ سفر کر لیں، اس کے ساتھ معاملات کر لیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ سفر کے اندر اس کے اطوار کیا ہیں، اس کا مزاج کیسا ہے، اس کی گفتگو کا انداز کیسا ہے۔ کسی کو قرض دے کر دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، کسی سے قرض لے کر دیکھ لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ تو معاملات میں، کاروبار میں، سفر کرنے میں پتہ چلتا ہے انسان سے، یا زیادہ صحبت اختیار کرنے میں۔ الحمدللہ مفتی دعوت اسلامی کے ساتھ کئی اسفار کرنے کی سعادت ملی۔ ہند بھی گئے ان کے ساتھ، سندھ بھی گئے ان کے ساتھ، پنجاب بھی گئے ان کے ساتھ، کے پی کے بھی گئے ان کے ساتھ،
اور الحمدللہ امیر اہل سنت کے ساتھ جب چل مدینہ کی سعادت ملی تو مفتی صاحب بھی اس قافلے کے ہمراہ تھے. بہت عادات و اطوار ان کی دیکھی. جس طرح یہاں علماء نے ان کے کلاس فیلو نے بیان کیا کہ وہ قرآن مجید پڑھتے تھے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ ترجمے والا ہمارے قافلے میں اس وقت ایک قرآن مجید تھا. آپ یقین مانیں میری بہت کوشش ہوتی تھی کہ کبھی مجھے وہ مل جائے، مگر مفتی صاحب موقع ہی نہیں دیتے تھے. قرآن مجید کو چھوڑتے ہی نہیں تھے، پڑھتے رہتے تھے قرآن مجید. اور ان کی صحبت سے بہت کچھ واقعات منسلک ہیں. چونکہ وقت اتنا نہیں ہے میں مختصر عرض کروں گا. جیسے تلاوت کلام مجید کا میں نے عرض کیا کہ روزانہ ایک منزل پڑھا کرتے تھے. جب آپ جامعۃ المدینہ سے فارغ ہوئے اور اس کے بعد آپ مفتی بن گئے، آپ نے تقریباً 4000 فتاوی تحریر فرمائے. اور پہلا فتویٰ آپ نے 15 شعبان المعظم 1421 ہجری بمطابق 13 نومبر 2001 میں آپ نے پہلا فتویٰ لکھا. اور دارالفتہ اہل سنت کنز الایمان بابری چوک سے آپ منسلک رہے اور تقریباً 500 فتاوے وہاں لکھے. پھر آپ کھارا در کی ایک مسجد بخاری مسجد جس میں دارالفتہ موجود تھا، اور اس مسجد کے ساتھ منسلک جو دارالفتہ اہل سنت وہاں آپ نے تقریباً 2000 فتاوی لکھے. پھر تقریباً 11 ماہ آپ مکتب مجلس افتاء عالمی مدنی مرکز یعنی فیضان مدینہ میں رہے، اور یہاں آپ کے فتاوی کی تعداد 1500 ہے. اس طرح آپ کے فتاوی کی تعداد تقریباً 4000 ہے. اس کے علاوہ آپ نے تفسیر جلالین کا تقریباً 1200 صفحات پر مشتمل عربی حاشیہ بھی تحریر فرمایا. اور تفسیر قرآن صراط الجنان کا آغاز بھی آپ ہی نے کیا. اس کے بعد آپ کی وصال کے بعد مفتی اہل سنت مفتی محمد قاسم صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے اس کو پھر نئے سرے سے اس کا آغاز کیا، اور یہ ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ سے چھپ گیا. اس کے بعد آپ کو امیر اہل سنت کے ساتھ 7 فروری سن 2002 کو چل مدینہ کی سعادت حاصل ہوئی. آپ نے حج کیا، مدینے پہنچے. جب امیر اہل سنت سب گنبد خضرا کو سب کی زیارت کروا رہے تھے، وہاں ایک عجیب و غریب معاملہ پیش آیا کہ آپ نے امیر اہل سنت سے گویا کہا کہ آپ گنبد خضرا کو دیکھیے، میں آپ کی آنکھوں میں گنبد خضرا دیکھوں گا. یہ بھی آپ کی ایک مرشد سے محبت تھی، ہر کام میں نرمی تھی. مفتی دعوت اسلامی کی چونکہ ان کے ساتھ آخری رات گزارنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی، جو ان کی زندگی کی آخری رات تھی. وہ ہمارے مکتب میں آئے، ہمارے آفس میں آئے، اور ہم نے ہفتے کے دن صبح 10 بجے ان کے ساتھ ایک مشورے کا پلان کیا تھا کہ 10 بجے میں حاضری دوں گا جو ہے دارالفتہ میں، اور وہی 10 بجے ہفتے کے دن ان کے جنازے کا وقت کا طے تھا. اب دیکھیے رات بھی وہ فیضان مدینہ میں انہوں نے گزاری، جمعہ کی نماز بھی پڑھی. جمعہ کی نماز کے بعد آپ نے گھر والوں سے گفتگو بھی کی اور آرام کرنے کے لیے گئے کہ عصر میں جگا دیجئے گا، مگر وہ عصر میں جاگ نہ سکے. جمعہ کا دن پایا آپ نے، اور سبحان اللہ. اور یہ مفتی دعوت اسلامی اس دنیا سے جو ہے وہ عظیم ماحول کے اندر اور قرآن کی گویا تلاوت کرتے ہوئے اپنے فیوز و برکات لٹاتے ہوئے سبحان اللہ اس دنیا سے تشریف لے گئے. قابل رشک موت تھی مفتی دعوت اسلامی کی. جوانی کی عمر میں آپ تشریف لے گئے. آپ کا مطالعہ یعنی یہ دیکھا جاتا تھا کہ آپ کی جیب میں امیر اہل سنت کے رسائل رہتے. جب کبھی موقع ملتا مرکزی مجلس شورا کے میں اگر بریک ہوتا تو اس میں بھی وہ بعض اوقات رسائل نکال کر پڑھنا شروع کر دیتے. میں نے خود انہیں دیکھا کہ وہ اپنے جیب سے رسالہ دیکھ کر پڑھا کرتے تھے. 2.5 گھنٹے کی فلائٹ تھی، مگر 2.5 گھنٹے کی فلائٹ میں اللہ کے اس بندے مفتی دعوت اسلامی نے کوئی گفتگو نہیں کی. یعنی ان سے جب کوئی بات کرتا تب وہ بات کرتے، اور جواب دینے میں نے یہ دیکھا کہ فون اٹینڈ کرتے تھے. کہیں سے فون آیا ہوا. گجرات میں ہم تھے، رات کو بڑے ہم کشمیر سے لوٹے تھے، بڑے تھکے ہوئے تھے، یا پشاور سے. میں نے دیکھا کہ فون کی گھنٹی بج رہی ہے، وہ فون اٹھا رہے ہیں، مفتی صاحب ہیں. جواب ملتا، فاروق بات کر رہا ہوں، سوال کیا ہے. سوال پوچھا جاتا، بیدار ہو جاتے، جواب دیتے تھے، فون اٹینڈ کرتے تھے، رپلائی دیتے تھے. ایک مرتبہ میں نے ان سے میل کے حوالے سے ذکر کیا تو انہوں نے مجھے میل کا ایک ایسا سافٹ ویئر بتایا کہ جس میں کوئی تصاویر وغیرہ نہیں آتی، ساری آؤٹ بکس
اس کو کہتے ہیں، اس کے اندر ساری میلز آ جاتی تھی. فرماتے تھے کہ میں یہ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ تاکہ میری نگاہ کی حفاظت رہے اور نیٹ پر جانے کے بعد میں کسی عورت پر میری نگاہ نہ پڑ جائے. ایسے تھے مفتی دعوت اسلامی. آخری وقت میں اپنی موٹر سائیکل انہوں نے بیچ دی، کسی کو بتایا نہیں. بعد میں معلوم ہوا کہ موٹر سائیکل چلانے پر بھی ان کی نگاہ ادھر جو ہے وہ پڑ جاتی تھی بعض اوقات رش کے اوقات میں. انہوں نے اپنی موٹر سائیکل کو بھی فروخت کر دیا. یہ تھے امیر اہل سنت کی صحبت یافتہ مفتی دعوت اسلامی. یقین جانیے زندگی میں انسان کو واسطہ پڑتا ہے نا. میرا واسطہ مفتی دعوت اسلامی سے پڑا تو میں نے اپنی لائف میں چند ہی لوگ ایسے دیکھے، ان میں ایک مفتی دعوت اسلامی تھے. میں تو ایک بہت گناہ گار شخص ہوں، مگر دیکھنے والے ان کو دیکھ کر کہا کرتے تھے. مجھے خود نگران شورا نے ایک مرتبہ کہا، ہم مشورہ کر کے لوٹے، انہوں نے کہا یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ ہم میں سے جدا ہیں. ان کی گفتگو اور ان کا کردار ہم سے بہت اعلیٰ ہے اور یہ عام لوگوں میں سے نہیں ہے. اور واقعی ایسا تھا. اللہ ان کی تربت پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کی جو زندگی کے نقوش انہوں نے چھوڑے ہیں ان سے ہمیں جو ہے کچھ حاصل کرنے والا بنائے. اگر ہمارا اخلاق بھی اچھا ہوگا، ہمارا کردار بھی اچھا ہوگا تو ہمیں جانے کے بعد لوگ یاد کریں گے. ورنہ آج لوگ کروڑوں لوگ اس دنیا میں آئے، آ کر چلے گئے، کون کس کو یاد کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کی صحبتوں کی جو برکتیں تھیں اس سے مالا مال فرمائے. اب ایک کلام انشاءاللہ ہم آصف بھائی سے سنیں گے. سرکار یہ نام تمہارا صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے پیارا. سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے پیارا. سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے پیارا. اس نام سے چمکا سورج اور چمکا چاند ستارہ. اس نام سے چمکا سورج اور چمکا چاند ستارہ. ہوا ہر سو خوب اجالا، ہوا روشن عالم سارا. میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا. میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا. جب رب قدیر تمہاری کرے خود کی مدح سرائے، ہر ایک لبوں پر پھر تو تعریف تمہاری آئی. سب شکر کے ذکر تمہارا رہے ہر دم ورد ہمارا. سب شکر کے ذکر تمہارا
ورد ہمارا میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں نام تمہارا میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں نام تمہارا سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا اس نام سے چمکا سورج اور چمکا چاند ستارہ ہر وقت عطا پر ہم نے دیکھا ہے تمہیں تمائل در پاک پہ آیا جب بھی کہ سائی کوئی سائل ہر وقت عطا پر ہم نے دیکھا ہے تمہیں تمائل در پاک پہ آیا جب بھی کہ سائی کوئی سائل رحمت عالم تم نے اسے کر ہی لیا گوارا اے رحمت عالم تم نے اسے کر ہی لیا گوارا میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں نام تمہارا میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں آقا کا نام سبحان اللہ قیامت کا دن ہوگا ایک شخص کو حکم ہوگا اللہ کی طرف سے اسے جنت میں داخل کیا جائے جنت میں لے جایا جائے اور اس کرے گا کس سبب سے فرمایا جائے گا کہ تیرا نام میرے محبوب کے نام پر تھا سرکار کے نام پر داخلہ جنت کا مل رہا ہے سرکار یہ نام تمہارا سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں نام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں کیا جاتا ہے کہ تمہارے گھر میں ایک محمد ہو دو محمد ہو یا تین محمد ہو تمہارا کیا جاتا ہے کیونکہ اس نام سے ساری کائنات روشن ہے سبحان اللہ سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے پیارا میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں نام تمہارا لہروں نے میری یہ کشتی ہر جانب سے گھیری سرکار خبر لو میری سرکار خبر لو میری لہروں نے میری کشتیاں کا ہر جانب سے
سے ہے پیارا میرا نام کرے گا روشن جو جگ میں نام تمہارا جو مجھ پر بیت رہی ہے وہ کس کو کیسے بتاؤں اور اپنے دل کی حکایت بھلا کس کو جا کے سناؤں خدایا میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا میری عرض خدا را سن لو مجھ کو نہ چھوڑو ذرا اپنی چشم عنایت بے بس کی طرف بھی موڑو بے کس کا تم ہو سہارا چارے کا تم ہو چارہ میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا دو اپنے عشق کی دولت مجھے اپنی آل کا صدقہ یہ ریاض فقیر بیچارہ تیرے در کا ہی ہے شاہ تیرے دست عطا کے دامن ہے اس نے پسارا تیرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا مگر منقبت ابھی رہ گئی ہے انشاءاللہ نین بھائی نظارہ دربار کا غوث اعظم نظارہ دربار کا غوث اعظم نظارہ دربار کا غوث اعظم نظارہ
میرے پیر کا واسطہ سے آزم او عطار کی بے سبب بخششا کا ہو عطار کی بے سبب بخششا کا ہو عطار کی بے سبب بخششا کا یہ فرمائے حق سے دعا سے آزم یہ فرمائے حق سے دعا سے آزم نظارہ دربار کا سے آزم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ مصطفیٰ خیر الورا سرور ہر دو سرا مصطفیٰ خیر الورا سرور ہر دو سرا اپنے آنکھوں کا تصدق اپنے آنکھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ بدہ سے تم کی خاطر رات بھر رو قرار کیوں رضا مشکل سے ڈری کیوں رضا مشکل سے ڈری جب نبی مشکل کشا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اے اللہ ہم سب دعا گو ہیں تیرے دربار میں، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، صغیرہ کبیرہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں کثرت سے اپنا ذکر کی توفیق عطا فرما، ہمیں اے اللہ تیری نعمتوں کا شکر گزار بنا دے،
اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے، قرآن کی تلاوت کا پابند بنا دے، درود و سلام پڑھنے کا پابند بنا دے۔ اے اللہ ہم تیرا نام پڑھتے رہیں، تیرے حبیب کا نام لیتے رہیں، وقت آخر اے اللہ ہماری زبان تیرے ذکر سے تر رہے اور ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جائیں۔ اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، تنگ دستوں کو فراغ دست کر دے، ہم پر اے اللہ کرم کر دے، اے اللہ ہم پر کرم کر دے، اے اللہ ہم پر کرم کر دے، وطن عزیز کی خیر فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ زمین و زمان